اللہ رب العالمین کا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا انعام کہ ایک مرتبہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک میسر آ چکا ہے۔ کیا ہے ماہ رمضان؟ ہماری اصطلاح میں اگر اسے سیزن کہا جائے تو بہترین لفظ ہے۔ سیزن ہم سب لوگ جانتے ہیں، کاروبار کا سیزن، پروفیشن کا سیزن، الیکشن کا سیزن وغیرہ وغیرہ۔ سیزن کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے، اور سیزن میں آرام کم ہوتا ہے اور کام زیادہ ہوتا ہے اور کمائی بھی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ اللہ نے تو فضل فرما دیا، اللہ ہم سب کو ایمان، عافیت، صحت، سلامتی عطا فرمائے۔ جنت کے دروازے کھلے، کوئی بند نہیں ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، کوئی کھلا نہیں ہے۔ نیکی کرنے والوں کے لیے پکار لگ رہی، آگے بڑھو، نیکی کر لو، اور بدی کرنے والوں رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا ہو رہا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا ہو رہا ہے۔ رحمت کا عشرہ ہے پہلا، مغفرت کا عشرہ ہے دوسرا، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے تیسرا۔ کیا ارادے میرے اور آپ کے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ یہ تو حدیث مبارک ہے۔ سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان ایسے گزارنا ہے کہ شاید میری آپ کی ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کیا ارادے ہیں؟ اللہ کو پا لینا، اللہ کی جنت کو پا لینا، اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا۔ اس ماہ مبارک میں آسان کر دیا گیا ہے، اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار تو آ گیا اور اجر و ثواب بڑھایا جا رہا ہے، لیکن یاد رہے جیسے کسی وقت یا جگہ یا دن یا رات میں اجر بڑھ جاتا ہے برکت کی وجہ سے، اسی طرح اس وقت یا جگہ یا دن یا رات میں گناہ کریں تو شدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ بچنا ہے گناہوں سے اور ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے۔ روزہ رکھنا ہے اور روزے کا اہتمام کرنا ہے، روزے کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ حلال کو چھوڑ رہے ہیں تو حرام کو تو چھوڑ دیا جائے نا، ورنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں جس سے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اب کاروبار کے معاملات میں کہیں حرام میں مبتلا تو نہیں ہے، اب آفس کے معاملات میں کہیں جھوٹ، دغا بازی، چیٹنگ اور رشوت خوری اس طرح کے معاملات تو نہیں چل رہے، گھروں کے اندر کہیں بے پردگی کا معاملہ تو نہیں ہو رہا، گھروں کے اندر کہیں اسکرین کے اوپر ناجائز چیزیں تو نہیں چل رہی۔ بہت زیادہ اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ کس روزے کا اجر بیان ہوتا ہے حدیث بخاری شریف میں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس سے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو روزے کا رکھنا اللہ کے حکم کے تحت اللہ کی رضا کے لیے ایمان کا تقاضا، احتساب ہے اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنے روزے کو محفوظ رکھنا۔ حلال کو چھوڑ دیتے ہیں نا، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، زوجین کا تعلق قائم کرنا روزے کے دوران میں چھوڑ دیا، تو اب حرام کو چھوڑنا ہے۔ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے۔ اگر ہم چاہتے کہ ہمارا رمضان کے بعد کا زندگی کا معاملہ بہتر ہو، اگر ہمارا شوال ہم چاہتے کہ شعبان کے مقابلے میں بہتر ہو، تو آج جب رمضان ملا ہوا ہے، اس کے روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے، تو ان روزوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا، اب آنکھ کا بھی روزہ اور کان کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ اور دل اور دماغ کا بھی روزہ، ہاتھ اور پیر کو بھی روزہ اور پورے وجود کا روزہ۔ یہی اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ حلال چھوڑ رہے ہو تو حرام کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ تقوی کا مفہوم ہے اللہ کا خوف اور ڈر دل میں رکھنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ رات کا قیام بھی دیا گیا جسے ہم تراویح کہتے ہیں، اور اس میں قرآن کا سننا سنانا۔ ہاں، ایسے مقام پر تراویح ادا کریں جہاں کم سے کم حافظ صاحب جو سنانے والے وہ مناسب انداز سے اور مناسب رفتار سے قرآن حکیم کی تلاوت کریں۔ البتہ جہاں تراویح میں قرآن کا سننا سنانا ہو رہا ہے، ہمارا اپنا معمول بھی تلاوت قرآن کا ہونا چاہیے۔ اور ایک بہت 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 بڑی بات وہ ہے، یہ رمضان تو قرآن کے لیے سجایا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، البقرہ آیت نمبر 185 ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو تراویح میں بھی تلاوت ہو، ویسے بھی تلاوت ہو، لیکن کیا اچھا ہو کہ اس ماہ مبارک میں ہم ارادہ کریں، ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تشریح مساجد میں بیان ہو رہا ہو، کہیں اور بیان ہو رہا ہو، ہم خود اس کا مطالعہ کر لیں۔ علماء کے تراجم تفاسیر موجود ہیں، جہاں کوئی ترتیب بن سکے ترتیب بنائیں، تاکہ اس ماہ مبارک جو رمضان کا مہینہ قرآن حکیم کے لیے سجایا گیا اس سے بھرپور استفادہ
کرے۔ آخری بات آج کی نشست میں، اور وہ یہ ہے، جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، اللہ اکبر، اور نبی علیہ السلام نے آمین فرمایا تھا۔ وہ ممبر والی حدیث، ایک ایک سیڑھی پر آمین حضور نے کہا۔ جبریل تو بد دعا کرتے ہیں تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ آمین، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ہمارا ایک ویژن اور ٹارگٹ کیا ہو؟ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس بد دعا سے بچانا، ایسی محنت کرنی اس ماہ مبارک میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کی برکت عطا فرمائے اور اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق